بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس بات پر بضد ہیں کہ سورج گہن کے تعلق سے حدیثوں میں تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گہن تھا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے یا لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کسی کے موت، کسی کے پیدا ہونے سے چاند یا سورج گہن ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی پر یہ اللہ کی مخلوق سورج اور چاند میں گرہن نہیں لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن میں سورج گہن چاند گہن کی کوئی بات ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور جو انسان کے دل میں نفس میں اللہ نے سوچ اور خیال اچھے اور برے رکھے ہیں، نفس لوامہ جو برائی کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے، اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور ایک نفس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکی کر کے، اچھا کام کر کے، اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے، انسانوں کی سیوا کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا اچھا کیا، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اسے نفس مطمئنہ کہا گیا۔ اور نفس کی ایک حالت برائی کی طرف جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ابھارتا ہے، تو اس وقت تو برائی میں جب گر جاتا ہے یا برائی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار اسے وسوسہ ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، خیال ڈالتا ہے، شر الوسواس الخناس، اور یہ بار بار پلٹ کے آتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے انسان کو، موت تک اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ، نفس کے اندر گھس کر یجری مجری الدم، شیطان خون جہاں سے دوڑتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور انسان کو حکم دیتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ اور برے خیالات ڈالتا ہے۔ خناس اسی کو کہتے ہیں کہ بار بار، اور یہ یجری مجری الدم، خون میں دوڑتا ہے انسان کے، اس طریقے پر انسان کو وسوسہ اور خناس اور بہکاوا ڈالتا ہے۔ تو اس کو کہا گیا، جب شیطان کو دشمن بناؤ، اللہ نے کہا فاتخذوہ عدوا، اور ہم نے دشمن نہیں بنایا، فبئس القرین، اور اس برے ساتھی کو اپنا دوست بنا لیا، اس کی سننے لگے۔ الا ان دعوتکم، شیطان خود کہتا میں نے تمہیں بلایا بنا دلیل کہ تم میرے پیچھے بھاگ پڑے۔ تو اس کے وسوسے اور خناس میں پڑ جانے والے نفس امارہ، اس کا نفس اسے خود برائی پر حکم دینا چالو کر دیتا ہے اس وسوسے اور شیطان کے خناس کو سن کر۔ تو اس نفس کی بھی اللہ نے قسم کھائی کہ اسے تم اللہ کی طرف ڈال سکتے ہو۔ ایحسب الانسان، کیا انسان گمان کرتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کے ہڈیوں کے پور کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم تو اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں، اس چیز کی طاقت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانہ، کہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو پھر سے دوبارہ وہی اسی حالت میں، اسی شکل میں، اسی فزیکل اسٹرکچر، اسی کیمیکل کمپوننٹ، اسی حالت میں اس جسم کو پھر سے پیدا کریں، یہاں تک کہ فنگر پرنٹس، اس کی انگلی کے پور کے لکیروں کو پھر سے ہم دوبارہ پیدا کر دیں۔ جو ٹچ کر کے اینڈرائڈ چلاتا تھا، وہ فنگر کے پرنٹ ہم اسے پھر سے پیدا کر کے اس سے پوچھ لیں اور اسے گواہ بنا کر کھڑا کر دیں، تو یہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ اے ہماری چمڑیاں تم کیوں گواہ بن گئے۔ تو یہ فنگر کے ٹاپ کی آخری حصے پور کو ہم دوبارہ پیدا کر کے فنگر پرنٹ کو، اور وہاں سے تم نے کیا ٹچ کیا تھا سب حاصل کر لیں گے۔ یہ باریک سی مائکرو چپ ہے جو تمہارا ٹچ، تمہاری ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ بل یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، ہمارے سامنے، اللہ اس کے سامنے ہے، ایاک نعبد ہم کہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے سامنے ہے، تو ہی ہے وہ جس کی ہم عبادت کرتے، جس کے ہم بندے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہی ہے وہ جس سے ہم مدد مانگتے، بالکل سامنے، حاضر ناظر کا صیغہ ہر نماز میں
اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، اللہ کے سامنے ذکر میں، نماز میں، عبادت میں ایسے کھڑے رہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن ترى، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور زندگی بھر، پل بھر کی زندگی، ہر سیکنڈ منٹ کی زندگی کا ہر وقت ہم اللہ کی بندگی میں گزاریں، اس کی نافرمانی میں نہ جائیں۔ بل یرید الانسان، لیکن انسان یہ چاہتا ہے، لیفجر امامہ، کہ اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی کرے، جبکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے ہر گھڑی ہر وقت۔ اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، رات کے اندھیرے میں جب رات بتاتے ہیں تو بھی اللہ انہیں اس اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ انسان پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فاذا برق البصر، سن لو جب یہ نظریں چوندھیا جائے گی، لوگ گھبرا جائیں گے۔ الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اور لوگ سب عذاب کی ہولناکی، سور کی آواز، ان تمام حالات، پہاڑوں کا اڑنا، سورج اور چاند کا بے نور ہو جانا، تارے گر پڑنا، اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنا جو قرآن میں نقشہ جگہ جگہ کھینچا گیا ہے۔ یقول الانسان، انسان کہے گا، اذا اخرجت الارض اثقالہا، اپنے اندر سے زمین اپنے بوجھ کو، مردوں کو قبروں سے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، مال دولت، دھن سب نکال کر باہر کر دے گی۔ اب انسان کہے گا کہ جس کے پیچھے بھاگ رہا تھا آج اسے اٹھانے کی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ وہ نقشہ ہے، اس وقت کیا ہوگا۔ فاذا برق البصر، جب نظریں چوندھیا جائے گی۔ وقیل من راق، اور موت کے وقت ہم کہتے ہیں کہ اب کون بچانے والا ہے اللہ کے علاوہ۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اس وقت سورج پر گرہن لگ جائے گا، چاند پر گرہن لگ جائے گا۔ خسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند سب جمع کر دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ جیسے گرہن کے اندر ان کی روشنیاں کم ہوتی ہے اور دن میں اندھیرا ہونے لگتا ہے، سورج ہوتے ہوئے پرندے پکشی واپس ہونے لگتے ہیں، انسان کیا جانور بھی گھبرا جاتے ہیں، اپنے گھونسلے میں واپس جانے لگتے ہیں، مچھلیاں اللہ کا استغفار کرنے لگتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جب سورج چاند ایک لائن میں لا کر جمع کر دیے جائیں، اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، جب تینوں ایک لائن میں آتے ہیں تو ایک کا سایہ دوسرے پر پڑتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ گرہن لگتا ہے، تو یہ کسی کے موت کی وجہ سے، کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر چیز اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے بندہ بن کر اللہ کے سامنے جاتی ہے۔ روز ڈوبنے سے پہلے سورج اللہ سے سوال کرتا ہے، جا کر سجدہ کرتا ہے، اور پھر بولتا ہے آگے بڑھوں، ادھر جاؤں۔ روز نکلنے سے پہلے یہی سجدہ سورج اللہ کو کرتا ہے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ سورج کا آنا جانا، کل فی فلق یسبحون، چاند کا نکلنا گھٹنا، چھوٹا بڑا ہونا، تاروں کا چمکنا ٹمٹمانا، یہ ساری اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو جب یہ قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنیاں ختم ہو جائیں گی، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، انسانوں کی نظریں چوندھیا جائے گی، گھبرا جائیں گے۔ الفزع الاکبر کا دن ہوگا۔ وخسف القمر، چاند گرہن لگ جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، چاند سورج سب جمع کر کے لپیٹ کے اللہ تعالیٰ بے نور کر کے اپنی انگلیوں پر رکھ لے گا اور کہے گا کہاں ہے دنیا کے ظالم بادشاہ۔ یقول الانسان، جب اللہ یہ سب کچھ کرے گا اس وقت انسان کہے گا این المفر۔ یقول الانسان یومئذ، اس دن انسان کہے گا این المفر، اب کہاں بھاگنے کی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا میں اللہ قیامت کے نقشے سے پہلے چاند سورج گرہن لا کر ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم لوٹ جائیں، پلٹ جائیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔